اور فقہ جعفریہ میں بالخصوص اللہ نے باپ کو ایک ایسی عزت اور عظمت بخشی ہے کہ باپ کا حکم بابا جی شریعت میں اثر رکھتا ہے. دو چار بزرگ میرے ساتھ بولے ہیں، باقی نہیں بولے مجھے دکھ نہیں، چونکہ میرے بیان میں کمی ہے، واضح لفظ نہیں ہے. جب میں لفظ واضح کروں گا ہر بندہ بولے گا. کیا مطلب؟ ساؤنڈ والے بھائی جی تھوڑا سا اگر آواز بڑھ جائے تو مہربانی ہوگی، سیٹی بھی نہ آئے اور آواز تھوڑا سا بڑھ جائے، بیچتے کہ والیوم بڑھائیے تھوڑا سا. کیا مطلب؟ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. چاچا جی کیا مطلب؟ انکل جی مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر سے 22-23 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں بھائی، تو ظاہر ہے واپس بھی تو آئیں گے، تو یہ کل ملا کے بن جائے گا 44 45 46 کلومیٹر. معصوم فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں ہم 14 کی محبت ہے اور تو اتنا سفر کرتا ہے تو جو نماز 4 رکعت ہے اللہ ہمارے صدقے میں 2 معاف کر دیتا ہے. یعنی وہ نماز جس کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ بولی کتنی؟ یعنی ظہر عصر عشاء 4 رکعت 2 پڑھ 14 کے صدقے میں. میرا خیال ہے امید کامل ہے کہ میری مثال میں سارا چھت بولے گا انشاءاللہ. معصوم فرماتے ہیں باجی، معصوم فرماتے ہیں اگر وہی سفر تو ابے سے لڑ کے کرے گا ہم 14 وہ تحفہ چھین لیں گے. اب تجھے ملک صاحب اب تجھے تحفہ نہیں ملے گا، اب تجھے کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ اس کا مطلب ہے باپ کی مخالفت کی وجہ سے، باپ سے جھگڑے کی وجہ سے وہ تحفہ واپس ہو گیا. 1 نمبر 2 چونکہ دروازہ ہے مومنین آتے رہیں گے، میں باپ اور بیٹے کو اہمیت رکھتے ہوئے بڑا پیغام دینے کے موڈ میں ہوں. ذرا میری طرف دیکھیے، ایک مثال ہو گئی. نمبر 2 اس فکرے پہ میں نہ بھی کہوں تو میرا خیال ہے چچا جی ذرا ساؤنڈ بہتر کیجیے، میں نہ بھی نہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں ماتمی بیٹھے ہیں آپ کا پاکیزہ خون آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ کی سونی آواز بابا جی انشاءاللہ منبر تک آ جائے گی. یاد رکھیے 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زواری کرنا. مولا آپ کو سلامت رکھے، ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوان بھائی میرے ساتھ دیکھیے 70,000 حج سے افضل ہے. اللہ ہم سب کو اسی سال مولا کی زیارت نصیب فرمائے. باجی 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار سلطان نینوا کی زیارت کرنا. ایڈی سونی دعا یہ اب کنجوسی نہیں کرنی. چھٹے مولا فرماتے ہیں اگر کربلا تو جائے باپ سے لڑ کے سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. کتنی مثالیں ہوں گی؟ 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے. میرا خیال 2 بندے بے شک ہے، باقی سارے چپ ہیں نہیں واجب. واجب آپ چپ کر گئے نا، آپ اٹھ کے گھر بھی چلے جائیں تب بھی واجب ہے. ٹھیک ہے ماتم بھائیو، 5 وقت نماز کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہر ماتم بولے جی نماز کیا ہے؟ لیکن انکل جی ملک صاحب جماعت واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے. آپ چاہیں گھر میں پڑھیں، یہ بڑی مشکل بات ہے میں کر رہا ہوں، اس کے بعد قصیدہ مزہ آئے گا آپ کو، لیکن 2 منٹ کی تبلیغ سن لیجیے. آپ گھر میں پڑھیں آپ کی مرضی، آپ مسجد جائیں آپ کی مرضی، اور مسجد میں جا کے تنہا پڑھیں آپ کی مرضی، جماعت سے پڑھیں آپ کی مرضی. جماعت واجب نہیں، جماعت مستحب ہے، نماز واجب ہے. اللہ کرے ہر کوئی میرے ساتھ بولے اس فکرے پہ. چھٹے مولا فرماتے ہیں اگر تیرا باپ تجھے حکم دے کے جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ، اب جعفر صادق کا مستحب واجب ہو جاتا ہے. باجی سنیں آپ خدا مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. حیدری بھائی سلام ہے، ایسے سن کے سلام ہے جو تبلیغ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ تبلیغ پہ بول رہے ہیں میرا سلام ہے، ورنہ لوگ ایسی باتوں میں نہیں بولتے. میں آپ کو سلام دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو کتنی مثالیں ہو گئی ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ کرنا. مالک آپ کی توفیقات خیر میں. بابا جی کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3. باپ نے حکم دیا جماعت واجب ہو گئی. باپ سے لڑائی کی کثر نماز کا تحفہ واپس ہو گیا. باپ سے مخالفت کی زواری کا کوئی فائدہ. اس کا مطلب ہے پھر میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ابے کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. کئی لوگ بڑے پریشان ہو کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اسی اگے تو سمجھا تھا کہ ماں کی شان ماں کی شان ماں کی شان.
बाबा जी। और आज मौलवी सदके जाना अब्बे की शान पेश होगा। और जहाँ पर्दे में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आज भाई उनसे माफ़ी मांग के मेरी भैनों मेरी माओ तुसा बड़ियाँ अपनी अपनी शाना सुनिया ने, अज साड़ी भी सुन लो। खुदा की अजमत की कसम, कोई शक नहीं, माँ की बड़ी शान है आखिरी वक्त तक मेरे भाइयों, कोई शक नहीं, नो डाउट नो डिबेट, शक ही नहीं कि माँ की बड़ी शान है। और पाजी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसमें शक नहीं। लेकिन गाजी के अलम की कसम, इसका मतलब ये नहीं कि अब्बे की शान लाइट है। याद रखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत आती तब है जब अब्बा कहे कि मुझे कबूल है। बाबा जी इतना अच्छा मजमा हो तो वो कह रहे थे मैं साईं मैं वल पढ़ता मेरा साहब मेहरबानी शुक्रिया है। जन्नत आती तब है जब अब्बा कहे कि मुझे, चूंकि बुजुर्ग फरमाने हैं कि वल पढ़ देना मजा आया, मौला की कसम मैं आगे जाने लगा था, लेकिन अब वल की वजह से मैं रुक रहा हूँ और ऐसा तोहफा दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है मजलिस हो जाएगी, मेरे बाद मुझसे कई गुना बेहतर पढ़ने वाले मौला के मद्दा खान इज़्ज़तदार शिफा हैं, वो फजाइल पढ़ेंगे, मसाइब पढ़ेंगे। इसके बाद कायनात की सबसे अजीम इबादत होगी जिसके सदक़े में नमाज बची है, जिसके सदक़े में रोज़ा बचा है, फिर मातम हुसैन भी। लेकिन बाबा जी मेहरबान, लेकिन आपको ये नशा रहेगा जो मैं अभी कहने लगा हूँ, माँ बाप। देखिए आपको पता है कि जब बच्ची से निकाह की इजाज़त ली जाती है तो शरीयत क्या कहती है कि बच्ची के बाद सदके जाओ बाबा जी वली से। ये वली से मुराद कौन है? लड़की का मामू, नाना, अब्बा। जब तक बाप मौजूद है शरीयत की निगाह में वो वली है। अच्छा हम तरह ध्यान रखा जाए, सारे मिलके बोलिए, शरीयत में अब्बा क्या है? यार नहीं सारे, अब्बा क्या है? बड़े नारे वाले हो, बड़ा जुमला होगा जब मौला की कसम है, अल्लाह इस नारे के सदके में आपकी जिंदगी लंबी करेगी। फिर सुनो जी बाबा जी, बाप कौन है? पुत्र आप बोलिए, बाप कौन है? अब बेटा मैं बताऊँ आपको, ये रात के 11-12 बजे जो लाचा बांध के बनैन पहन के वेड़े में घूमता है ना कि हाल तक मुंडा आया नहीं कहा, ये वली होता है। इसे कोई शौक नहीं होता अपने सेहन में चक्कर काटने का, परेशान है यार 12 बजे रात में मेरा मुंडा हाल तक नहीं आया, ये परेशान क्यों है? वली है। जैसे ही लड़का आता है विचे नवे के विचे तुसी भी आज के नौजवान बैठे हो जो मेरे तो छोटे हैं, अब्बा पूछता है रात दे कितने से? मेरे समय सारे कोई आंदे हैं अब्बू इतने ही सा। एक मौलवी साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो कहते हैं कि वो उनके बेटे मेरे जितने हैं, नाम नहीं लूंगा, मेरा ख्याल शायद आप अंदाज से समझ कि वो कौन हो सकते हैं। तो वो वाले मौलवी साहब कहते हैं एक मरतबा मैं भी खड़ा था 12 बजे, बुआ खड़ गया, मैं क्या कितने से आंदा अब्बा मैं इतने जाना, क्या इतने तो मैं कंजर खलोता हाँ, तू कितने से? ठीक है ना, इतने तो मैं खलोता था और तुम कहाँ थे? बेटा मेहरबानी शुक्रिया, तुम कहाँ थे? अच्छा वो चूंकि वली है ना, जब के हारे खड़े जिंदगी भर का नशा है, अगर आपने वजह फरमाई तो वो जैसे वली से जाता है ना बाबा जी, तो वो फरमाते हैं फिर अंदर से एक तूफान निकलता है, वड्डी चादर लेके तूफान, ये तूफान तो आप समझ लें, वो तूफान आ जाता है वे मैं जिमें तेरे घर गुजारी वे ततिया मेरी औलाद को तसा लैन दे। तो फिर वो जो बच्चा छट के जावा, फिर जो वो बेटा होता है ना वो समझता है ना, मतलब है कि अम्मा मेरी हमायत है ने, अब्बा मेरा हमायती, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं भी तेरा अब्बे के सामने आंखें उठा लूं, अम्मा जो मेरा शक्ल दी है की हो गया की हो गया, अगर तो आप पहुंच गए कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर जिंदगी भर में नशा है। और अब्बा वली है बाबा जी, जाकिर साहब, मलिक सिकंदर जी, अब्बा मुरीद भाई, अब्बा वली है, अब्बा वली है, अब्बा वली है। लख लानत है ऐसी मां पे जो औलाद को वली से लड़ा देती है।
صدقے جاؤں بابا جی مہربانی، یہ آپ کی معرفت ہے بھائی. سرکار ٹھیک ہے والے پڑھا جی، آپ نے والے پڑھے مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میرے محترم صاحب نتیجہ کیا نکلا کہ باپ کا حکم شریعت میں یار ایک بار شریعت میں اثر رکھتا ہے. اب جناب بابا جی بڑی نقطہ لگا ہے، اور میں یہ نقطہ بیان کر کے نا بغیر زور کے میں آرام سے بیان کروں گا تاکہ میرے زور کی وجہ سے کوئی لفظ مس نہ ہو، اور پھر میں آپ کے پاکیزہ چہرے دیکھوں گا کہ وہ کون سا شخص ہے جو حاضر بھی تھا، مجلس میں موجود تھا، چپ رہا. آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذاکر صاحب باپ کی وجہ سے مستحب جماعت واجب ہو گئی، باپ کی وجہ سے نماز کا تحفہ اللہ نے چھین لیا، باپ کی وجہ سے سکینہ کا بابا اپنے زوار کو متھے لگانا بھی پسند نہیں کرتا. اب مجھے کہنے دیجیے اس کا مطلب ہے بندہ کانسٹیبل ہو، بندہ اے ایس آئی ہو، بندہ ایس ایچ او ہو، بندہ ڈی ایس پی ہو، بندہ آئی جی ہو، بندہ ایم پی اے ہو، بندہ ایم ایل اے ہو، بندہ وزیر اعظم ہو، بندہ صدر پاکستان ہو. میں اب دنیا کے عہدے چھوڑ کے دین کی طرف آنے لگا ہوں. بابا جی سید بیٹھے ہیں. بندہ حسبی ہو، بندہ نسبی ہو، بندہ سید ہو، بندہ پیر ہو، بندہ فقیر ہو، بندہ غوث ہو، بندہ قطب ہو، بندہ قلندر ہو، بندہ حجت ہو، بندہ نبی ہو، بندہ امام ہو، غازی شہنشاہ کی قسم بندہ کتنا بھی بڑا ہو نوکر ہے اپنے باپ کا. بابا جی صدقے جاؤ، صدقے جاؤ سارے بھائی آیا جاری کہتا نہیں مہربانی مولا آپ کو سلام. میری تبلیغ آپ کو پسند آ رہی ہے؟ دیکھیے فطرت صاحب آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں. نعرے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم کام کی باتیں بھی تو کریں. ذرا سر اٹھائیے کتنا باجی کتنا بڑا مہربانی کتنا بڑا بندہ رتبے والا ہو، عہدے والا ہو، قرآن دی قسم صحیح پہ سچ میں آنا نوکر ہے اپنے باپ کا. اس کا مطلب ہے باپ کا بابا جی غلام صدقے جانا. بیٹے کو اس لیے غلام بھی کہتے ہیں، کیا کہنے کیسے پڑھ لکھے شخصیت سے شرما ہے. بیٹے کو قرآن عربی میں اور قرآن میں غلام کہا گیا ہے. یہ لفظ غلام ہی استعمال کیا گیا ہے جب فرشتہ نے کہا تھا اے مریم اللہ تجھے بیٹا دے گا یعنی غلام دے گا. اور جناب زکریا کو بھی بابا جی یہی کہا گیا سورہ مریم میں کہ اللہ تجھے غلام دے گا یعنی یحییٰ دے گا. تو غلام کہتے ہیں بیٹے کو، پتر کو. اس کا مطلب ہے اگر پتر غلام ہے تو ابا سردار ہے. اس کا مطلب ہے پھر میں قرآن کی نگاہ سے ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ بندہ جتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے نوکر ہے اپنے باپ کا. جسے پتا ہے ربیع الاول کس کا مہینہ ہے اور لوگ ہرے ہرے جھنڈے کیوں لہراتے ہیں اور کیری ڈبوں میں کون سی آوازیں آتی ہیں، وہ بندہ بولے باقی میں چھپی ہے. خدا کی قسم بندہ کتنا بڑا بھی ہو نوکر ہے اپنے باپ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بات سن چاہیے علی جن ولی اللہ کی قسم اسی لیے اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے باپ کو اٹھا دیا کہ حبیب میرا ہو، نوکری عبداللہ بھی کہے یہ اللہ کو مارے گا نہیں. سب کے جانا خدا کے ہاتھ تیری جوانی سلامت بھائی ہر بھائی انکل جی بہت شکریہ. آج سکندر بھائی کے گھر میں جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں خاص کر کے شیعہ بھائی، چھوٹا بچہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جتنے میرے مہمان بھائی آئے ہیں بھائی سکندر کے گھر میں جتنے بھائی آئے ہیں، بھائی مرید عباس نے جتنا سونا انتظام کیا مالا قبول فرمائے. اگر آپ کو جو اس چھت پہ بیٹھے ہیں آپ کو اگر کوئی بندہ پوچھے کہ 10 بھائی بڑیاں تسی شیعہ مجلساں کراندے ہو تے بڑا پٹدے ہو، علم بھی ہے کوئی پاجی کی گل ہے دسو یہ بتاؤ کہ نبی پاک دنیا میں یتیم کیوں آئے؟ تو اب آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ بیٹا ہوتا ہے نوکر، باپ ہے اس کا سردار. اور اللہ کہتا ہے چونکہ ہم نے اس لیے ان کے بابا کو اٹھایا چونکہ اللہ نے محمد کو بنایا ہی سردار ہے. چاچا جی آپ بزرگ بیٹھے ہیں، چاچا جی میرے خیال ہے اس ہجوم میں سب سے بزرگ آپ ہیں. چاچا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، انکل جی آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے توجہ سے بتائیے گا. آپ کو پتا ہے ہم شیعوں کو لوگ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو سیتے ہر ویلے علی علی کر دیو تو انہوں کی پتہ ہے نبی دی شان کی. یہ ہمیں کہا جاتا ہے. یہ بھائی مرید عباس نے کہا تھا کہ نبی پاک کی شادی کے بارے میں ایک دو جملہ کہنا ہے، جو بھائی نے حکم دیا میں وہ پورا کرتا ہوں، لیکن پہلے تمیز سن لیجیے. تو انہوں کی پتہ ہے اللہ کے سچ پوچھے نا برابر اللہ کی پسند تو ہم سے بہتر کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک کری سارے پوچھو ہم کیوں آنکھوں کے کیوں سارے بولا جائے اس لیے کہ ہم نے آنڈی کمانڈی سے محمد نہیں پوچھا، ہم نے ان سے پوچھا ہے تو یہاں بیٹھا کرتے تھے. ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت لگے. ہم نے رسول ان سے پوچھا ہے جو یہاں بیٹھتے تھے.
اچھا میری بات ایک بات بتائیے، نبی پاک سے سونا تو دنیا میں ہے؟ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخصیت محمد سے سونی ہے، کافر کا بچہ ہے، کیونکہ سونے نبی تو ود سونا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بندہ اپنے بالوں کا سٹائل یوں کرے، اجن بھی پاف آندے ہو، ایک ہو جائے ہو جائے برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ تو اگر نبی پاک یوں اپنے بال کرتے تو پھر بھی سونے سارا واللہ بابا، تو اگر نبی پاک یوں کرتے تو پھر بھی، اگر نبی پاک کنگھی لے کے کتا نو وال مارتے پھر بھی، تے سرکار دے ایڈے ایڈے کراتا تو پھر بھی ہے ہی سونے نے نا۔ ہون ذرا پھر رل کے دسو سارے سب بتائیے، یہ نبی پاک سینٹر سے مانگ کیوں نکالتے تھے؟ صرف اس لیے تاکہ حسن یہاں بیٹھتا ہے، حسین یہاں بیٹھتا ہے، اور دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں مقام برابر کی آنی چاہیے۔ خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے گا۔ میں صرف نبی پاک ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گی، سارے صحابہ کمال کا سونا مجمع، پڑھا لکھا مجمع۔ میں حیران ہوں کہ آپ ایسی باتوں کو بول رہے ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مشکل باتیں ہیں۔ مولا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سرکار۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے سرکار کے سب سے سونے کون ہیں؟ پاک مصطفیٰ سب سے سونے، سب سے سونے، ان سے اوپر کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہو تو وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہے۔ اللہ سونے سے ہٹ کے کوئی بھی میرے نبی سے سونا نہیں۔ اور آپ نے اگر یہ سنا ہو کہ جناب یوسف بڑے سونے تھے تو اس میں شک نہیں ہے، وہ بڑے سونے تھے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کتنے سونے تھے بابا جی، وہ کتنے سونے تھے، نبی کتنے۔ ایک ہے سورہ یوسف، یہ جناب یوسف کا حسن ہے، ایک ہے سورہ قمر، یہ میرے محمد کا حسن ہے۔ دونوں آیتیں جوڑے قرآن فیصلہ دے رہا ہے، جسے دیکھ کے انگلیاں کٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سارے بھائی مل کے پوری قوت سے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مجھے ایک بندہ کہتا ہے یار ایز شیعہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک سردار ہے، اتنے بڑے سردار ہیں کہ اللہ نے قانون تو نہیں بدلا لیکن نبی کا باپ ہی اٹھا لیا کہ نہ ظاہر طور پہ باپ رہے نہ میرے محمد کو کسی کی نوکری کرنی پڑے۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی نو ڈیبیٹ۔ کہتا اچھا تو اب یہ بتائیے کہ آپ شیعہ ہو کے یہ بتائیے کہ آخر آپ کتنا بڑا سردار مانتے ہیں نبی کو؟ لو جی جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں یا معصوم بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں سے میں نے صرف دعا لینی ہوتی ہے، میں ذاکر ہوں بچوں کے لیے، میں بچوں کو بات سمجھا کے جاتا ہوں۔ اترا یہ جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹا آپ نے غور سے سننا ہے، اور شیعہ جی، اور ماتم کرنا والے ہو جی، اور کالے کپڑے والے ہو جی، اور یہ بتاؤ ذاکر صاحب کوئی نبی چاچا میرا دیکھا جائے کوئی نبی کتنا بڑا سردار ہے؟ لو جی ایز اے شیعہ میں جواب دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جڑا جڑا شیعہ بیٹھا ہے وہ انج بولنے کہ سنی بھراؤں پتہ لگے کہ یار واقعی شیعوں کا عقیدہ یہ تھا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے سب 15-18 سال سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میرے سینے میں کم از کم، چھوٹا بندہ ہوں بڑے بندے کے پاس بڑا علم ہے، چھوٹے سے طالب علم کے بعد اس سے بڑی سرداری مصطفیٰ کی ہے ہی کوئی نہیں۔ دو جہاں کا مولا علی اپنی پاک سے جس کی چنڈی صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں سے بابا نہیں مہربانی۔ سکندر بھائی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی چاروں مکروں سے آواز آئے گی ایسی، سارے شیعہ بھائی ہائے نبی۔ مولا آپ کو سلامت۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ مجھے چھوڑو بیٹا، بہت بڑا تحفہ دو نوجوانوں، ہاتھ ہلا کے بتاؤ تیار ہیں سارے؟ آپ چونکہ سارے چھوٹے میرے بارے میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں میرے بھائی بہن میں مرسلے کہ آپ کی توفیق کا خیر میں دعا، میں اس سے لے کے وہ چھوٹا بچہ جو کیمرے کے پیچھے ہے، یہ 10-15 لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر یہ سمجھ گئے میں سمجھوں گا پورا مجمع میرا بھائی جان سمجھ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کتنے بڑے سردار ہیں؟ علی جیسا مولا جس کی نالین صاف کرے۔ جو میرے بھائی زیارات کر کے آئے وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ علی کی قبر اطہر کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیک یا خاسف النعم۔ ترجمہ کرا اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گانٹتا ہے۔ تھوڑا بول دو سنی بھائیوں کو بتاؤ کہ ہم مصطفیٰ کو کیسا مانتے ہیں، ایسا بولو کہ سمجھ آئے۔ اس علی پہ سلام جو محمد کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مدینے میں جوتی گانٹھنے والے نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ آپ کسی ایک صحابی سے کہہ دے وہ آپ کی جوتیاں سی دیتا۔ بابا جی بسم اللہ، یہ کیا ہوا کہ جب بھی جوتی ٹوٹے آپ علی کو دیتے ہیں؟ لو جی اماں شیعہ کمیشن کرے رسول کے وعدے جاگا مجتبی ہزیان نہ بک، تجھے پتہ نہیں اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھوڑے گے وہاں جانے کے لائق ہے۔ صدقے جہاں انگل میں سوال بات کرتے مولا آپ کو سلامت رکھیں، بسم اللہ کریں۔ کتنا بڑا سردار ہے زہرا کا بابا کہ مولا علی۔ میں اگر آپ کو ابھی بھی میرے کو زیادہ ٹرسٹ نہ ہو تو کیمرہ لگا ہوا ہے، میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جو تقریباً مذہب شیعہ کی ہر کتاب میں درج ہے۔ بیٹا چھوٹا پتر، مذہب جعفری کی ہر کتاب میں یہ روایت درج ہے۔ وہ میں آپ کو ذرا اپنے ایک سین کشف کرتا ہوں، ایک منظر بناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ میں فرض کیجیے یا علی، میں آپ کا نوکر بن کے بات کرنے لگا ہوں، یا علی دو جہاں کے مولا، نبیوں کے مشکل کشا، علموں والے کے بابا، کائنات کی سب سے بڑی بطول کے سردار، بادشاہ جی آپ کیا ہیں بنسبت مصطفیٰ؟ سرکار میں سن، میں جتنا بڑا مرضی علی ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں بطول کے بابا کا نوکر ہوں، میں علی نوکر ہوں زہرا کے بابا کا۔ سن لیں جی، اب میں آپ کا نوکر بن کے پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بادشاہ جی علی کہتے ہیں کہ میں نوکر ہوں، بادشاہ جی آپ بتائیے آپ کے نزدیک علی کیا ہے؟ میری آواز سن گیا ہے، میں سن، میں دھڑ ہوں علی سر ہے، ہائے ہائے میں شہر ہوں علی در ہے، میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے، علی میرا بھائی میں علی کا بھائی، علی میرا خون میں علی کا خون، میرا حسب علی کا حسب، میرا نسب علی کا نسب، جو میرا دادا ہے وہی علی کا دادا ہے۔ مقدی مقامی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا علی رسول کہتے ہیں علی مجھ جیسا، اور آپ کہتے ہیں میں نوکر، اور جدی اماں شیعہ بولے باقی چھٹی، اور جب میں علی ہو کر بھی نبی کا یار نہیں ہوں، پھر کوئی بھی نبی کا یار۔ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا سردار، انکل جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ مائک پہ نہیں یوز کر سکتا، لیکن میں مثال دے دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے یہاں جو میرے ہم عمر بھائی بیٹھے ہیں، میں کسی کو کہتا ہوں، میں مرید کو کہہ دیتا ہوں، مرید بھائی میرے دوست ہیں، مولوی بوتل پینی ہے یار دوست یار، آپ کو پتا مولوی انکار تھوڑی کرتے ہیں، میں کہا لے آیا مرید لے آیا، کوک لے آؤں، میں کہا نہیں سپریٹ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، میرے بھائی میرے دوست مرید نے کہا کہ کوک بھی ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ میں کوک بھی ہوں، میں نے کہا نہیں سپریٹ لے آیا۔ کیا میں نے بدتمیزی کی ہے؟ کیا یہ کوئی شریعت میں گناہ کیا میں نے؟ آپ کہیں گے نہیں یار یاری بھی چلتا ہے، یاری دوستی میں آپ اپنے یار کی جو چاہے بات مانو، جو چاہے ایک لڑے کو دے، ان مہربانی کریں گے سارے بولا جائے کہ مولوی صاحب کوئی محمد کا یار ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے بندے جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری نہیں ہوتی۔ خدا آپ کو سلامت کے لیے جملہ بھی سننے گا کہ میں نے کیا کہا، بسم اللہ کہا، کوک کی جگہ سنائے گا تو آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر رسول کوک کہتے ہیں تو کوک واجب ہے۔ اور کوئی گل سمجھ آئی تھی؟ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا سردار علی بھی جس کا خادم ہو وہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا اب میں ذرا بات کو ایسے جوڑ کے پھر سیدھا بنانے لگا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے تھکے تو نہیں ہیں؟ اس فکرے کے بعد سونی آواز آئے گی؟ بسم اللہ، ذاکر صاحب آگے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ اگر جناب یہ اونچی ہے تو پھر ایک ایسی ہلکی سی صلوات پڑھی کہ مجھے بھی آواز نہ آئے، صلی اللہ محمد والے محمد۔ مالک آپ کو سلام علیکم۔ بس میں دو میرے بھائی پڑھنے والے ہیں، وہ زیادہ لمبا تو نہیں ہوں گا، اب انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات کو کمپلیٹ کر کے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اچھا
نہیں پوری چاچا جی پوری ہوگی لیکن جلدی جلدی کرو تو کہنے لگا چاچا جی میں پوری کرتا ہوں. آپ ملک صاحب مہربانی آپ میں مجھے پتا ہے محبت فرماتے ہیں میں آپ کا خادم ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم پورا ہو جائے گا. اچھا ایک منٹ اگر آپ تھوڑا مل کے ذاکر صاحب آئے تو تھوڑا مومنٹم ٹوٹا ہے. ایک منٹ پھر سے مل کے بتائیے مجھے کہ اللہ نے پاک مصطفیٰ کے بابا کو پاک مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ بیٹا ہے باپ کا نوکر اور اللہ نے زہرا کے بابا کو بنایا ہی سردار ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کو کسی کی نوکری بابا جی تابعداری کرنی پڑے بلکہ دو جہاں اگر جھکے تو وہ میرے مصطفیٰ کے سامنے جھکے. میرے مصطفیٰ کو کسی کی تابعداری نہ کرنی پڑے. اگر آپ کی اماں شیعہ پر کنوش نے کہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جعفر صاحب علی اللہ کی قسم وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے باپ کی تابعداری کرنی پڑے وہ اللہ کہتا میرے حبیب تعظیم میں کھڑا ہو جا زہرا خدا آپ کو سلامت رکھے. باجی میں کبھی کبھی چھوڑے بھائی حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تعظیم میں کھڑا ہونا واجب ہے. ملک صاحب گل کریے بری گل کریے وجہ کیا ہے؟ کہا میرے حبیب یہ جو آ رہی ہے نا جعفر صاحب یہ تیری بیٹی بعد میں ہے میرا پردہ پہلے ہے. یہ حجاب اللہ ہے. میرے محترم سامنے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی شیعہ ممبر پہ کسی چھوٹے طالب علم نے یا مولا کے عظیم ذاکر نے جناب حسین کی اماں کی تعریف کی تو ساتھ والی مسجد کا مائع کان ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے یہ جناب مریم بھی بڑی مقدس تھی وہ بھی بطول تھی. کون اس کا انکار کرتا ہے بھائی؟ حضرت پاک مریم اتنی برگزیدہ خاتون تھی کہ جن کا شوہر بھی کوئی ملا. میرا خیال ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے جعفر صاحب تقریباً 5-6 ملکوں میں تو میری حاضری ہوئی ہے مولا حسین کے صدقے میں. تو کسی نہ کسی حوالے سے میں نے ہر جگہ یہ سوال پوچھا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے. میں نے شام سے پوچھا اللہ کی قسم. میں نے کربلا میں پوچھا خدا کی قسم. میں نجف اشرف میں پوچھا. میں نے انگلینڈ میں پوچھا. میں نے کشمیر میں پوچھا. اور بھی اگر کوئی میرا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے پشاور سے کراچی تک میں پاکستان میں گھوما ہوں نام حسین پہ. میں نے پوچھا آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جی یعنی آپ کو مطلب ہے کہ شوہر تھا ان کا نام کہاں سے آیا؟ میں نے پوچھا شادی میں نے کہا کیا وجہ تھی کہ شوہر کیوں نہیں؟ جی چاچا جی قرآن کی قسمیں سارے ہیں یہاں کے ملک صاحب سب نہیں یہی اف نہیں سٹیٹس کا ان کے سٹیٹس کا بندہ نہیں تھا. انہوں نے شوہر بنا باجی ان کا کوئی شوہر بننے کے لائق نہیں تھا. خدا کی قسم کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں 5-7 ملکوں میں نے پوچھا قرآن کی قسم سب نے یہی جواب دیا. اگر سارا مجمع جس طرح خاموشی توجہ ہے جعفر صاحب سے لے کے آخری حلالی تک سارے مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں اصل وجہ کیا ہے. اور میرے بھائیوں اصل وجہ معصومہ ہونا نہیں ہے بطول ہونا نہیں. دیکھیے بطول یا معصومہ سے جعفر صاحب شادی کون کر سکتا ہے؟ سمپل از دیٹ جو معصوم ہو. اسکندر بھائی جعفر صاحب معصومہ سے شادی بازی کون کرے گا؟ تو کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ ہم نے اللہ کی ایک فیکٹری کو دیکھا اس کے باہر بورڈ تھا النبوت اور اندر 1.25 لاکھ معصوم تھا. تو اے اللہ جعفر صاحب دعا چاہیے بری ذاکر صاحب اے اللہ شاہ جی اے اللہ تو کسی ایک معصوم کو بھیج وہ آ کے مریم سے شادی کرے. بھائی کتے یہودیوں کا ملک صاحب منہ بند ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ جب شوہر نہیں تھا تو یہ بچہ کہاں سے آیا اور یارا جنہیں ساتھ چلتے رہتے ہیں ماں شیعہ کنوسی نہ کرے. اللہ کی آواز ہے جائے گا مجتبی ہدایت نہ کر. اگر میں کسی معصوم کی شادی مریم سے بات کر دوں تو قیامت کے دن کہے گا یا علی تیری بڑی بات ہے جو تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بھی بطول ہے اس لیے آپ نے شادی کی نہیں نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. صدقے جاواں سارے بھائی مل کے اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے بھائی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کرے چونکہ فضائل کا روز ہو تو دعا مانگنی چاہیے.
اب مولا ان کا درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اس مولا علی کے فضائل کے صدقے میں. میرے عزیزوں 2 منٹ اور پڑھ لیں. بسم اللہ. پاجی پکی گل ہے. انکل جی جدو ایسا بیان کیا ہے پاک بی بی کی یہ شان ہے تو جناب مریم کی وہ ساتھ میں مقابلہ کرتے ہیں. میرے عزیزوں آپ نے 1000 مرتبہ جملے سنے ہیں, جو جملے سنے گے ہو نا ممبر پہ میں دہراتا نہیں ہوں. کیا فرق ہے جناب مریم میں اور جناب عیسیٰ کے میں بابا جی؟ تو یہ فکرہ مشہور ہے. کیا جو اوپر سے منگا کے کھائے وہ مریم ہے, جو پکا کے اوپر بھیجے وہ زہرا ہے, جس کی چادر میں آنے سے پہلے جبریل کو اجازت کی ضرورت ہو وہ جناب سیدہ ہیں, اور جس کی جھونپڑی میں وداؤٹ اجازت وہ آئے اور ایسا ہے کہ بی بی ڈر جائے. بس پورا مریم پڑھ رہا ہوں وہ مریم. تو یہ تو آپ کو باتیں آتی ہیں. آؤ پھر ایک بریک کی ملاق کی چونکہ چہرے ایسے تشریف فرما ہے. ایک باریک لفظ کہتا ہوں, دانت تھوڑی آئے پر سر ہلا کے انہوں نے سمجھ آئی کہ نہیں. انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ تھوڑی جگہ بنائی تاکہ کوئی مومن اور آنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے. باقی میرے لوگ دیکھو یہ دروازہ ہے نا ملک صاحب, یہ میں دروازہ میں 700 بار بھی کہوں نا کہ ادھروں نہیں دیکھنا تو سمجھ اس لیے نہیں کہ آپ نافرمان قوم ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. وجہ یہ ہے کہ ملک صاحب اللہ نے چچا جی انسان کی فطرت میں بابا جی رکھا ہے کہ اسے امید رہتی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں اڑیک رہتی ہے کہ آج چونکہ بوا ہے انکل جی ادھروں کسی نہ کسی دروازے کی طرف انسان نیچرلی مجبور ہے کہ وہ دروازے کو دیکھے تو سارے بولا جائے. اسی لیے رسول نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں, صدقے جمال علی اس کا دروازہ نگاہ اٹھتی ہے. جی مہربانی حیدری مولا کے ہاتھوں کو سلامت کر نگاہ اٹھتی ہے دروازے کی طرف. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میں ایک فکرہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا, کتنی بڑی شان ہے جناب مریم کی اور جناب پاک سیدہ کی. لو جی آرام سے, اور 5-6 بندے ہوں بھی کرنا تو کافی ہے کیونکہ یہ گھر کا ماحول ہے. پنڈال ہو امام بارگاہ ہو تو وہاں ماحول اور ہوتا ہے, تو میں جناب کو مجبور نہیں کروں گا, لیکن اگر ہو سکے تو آواز ممبر تک پہنچائیے گا. سب سے بڑا فرق یہ ہے جناب مدر جعفری صاحب ذاکر صاحب, سب سے بڑا فرق سکندر بھائی جو میں نے پڑھا شاگی وہ یہ ہے کہ حضرت مریم فقط بطول ہے, حسین کی اماں ایسی بطول ہے وہ جسے کہتے وہ بھی بطول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی جھوٹا میں نے کہا اسے کہتے ہیں بطول گر. بطول مرید بھائی بطول گر, حسین کی ماں بطول گر ہے جسے کہتے. کوئی یاد آیا کسی بی بی نے تخت پہ جوتی رکھی تھی, ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جناب فضا کہہ دیا, میں تو ایسے کہتا ہوں سکندر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب فضا. تو میں نے کبھی بھی 10-12 سالہ میری ذاکری میں نے کبھی, آپ کو پتا ہے وہ گھر والے بانی ہیں تو مہمان آتے رہیں گے, دوسری وہ تو اٹھتے رہیں گے. تو آپ نے میرے کو دیکھی میرے عزیزوں میرے بھائیوں, ان سے ساڑیاں لاڑیاں چٹیاں ہوئے سن سن کے کیا کہ تخت پہ جوتا رکھا تھا. بیٹے 4 تھے, کتنے یار تھوڑے بولے کتنے؟ آپ بھائی مدر جعفری سے کہیے ذاکر صاحب ہمیں جناب فضا کی شہادت سنائیے. تو بھائی مدر صاحب اینڈ یہاں کریں گے کہ جنگل میں جب مولا باقی نے جنازے کے لیے توبیر کے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے کہا کہ داؤد موسیٰ داؤد موسیٰ یحییٰ عیسیٰ بتاؤ آپ چاروں بیٹے ہو جناب فضا کے, میں جنازہ پڑھوں. اس کا مطلب ہے بیٹے کتنے تھے؟ پاجی مجھے اچھی آواز میں بتائیے کہ اگر پتر 4 ہوں تو تخت پہ پتر آتا ہے کہ جوتا آتا ہے؟ بتائیے بیٹا آنا چاہیے تو جوتا کیوں رکھا؟ لو جی میں ریزن بتانے لگا ہوں. مہربانی اصل میں بی بی نے جوتا رکھ کے نا کسی ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے, اور وہ جوتا کہاں جا کے لگے گا یہ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ پتر 4 پاجی تخت پہ جوتا. جعفری صاحب اللہ کی قسم بندہ آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ذاکر ہیں, خدا کی قسم کوئی نواں ذاکر بھی ہونا ہو اندر سے شیعہ وہ بھی بول پڑے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. جوتا شادی تخت پہ جوتا پتر 4. وجہ کیا تھی؟ فرمایا مجھے اللہ نے کال کر کے کہا تو فضا بیٹوں کے ہوتے ہوئے جوتا تخت پہ رکھ تاکہ میں اللہ کائنات کو بتاؤں کہ اللہ کی نگاہ میں پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حیدری خدا آپ کو سلامت رکھے. تخت پہ جوتا. بی بی پاک چلی, چوتھے قدم پہ پہنچی, چوتھے قدم پہ پہنچی. بیٹے نے کہا اماں میں جناب کو صحیح نظر نہیں آ رہا, میں چل رہا ہوں. اب ٹھیک ہے مہربانی پہلے مجھے بتا دیں, میں پہلے کھڑا ہو جاتا.
اماں کہاں؟ اماں کہاں؟ تخت پہ جوتا رکھا، اماں کہاں؟ فرمایا بیٹا میں ہوں مریضہ عشق، اور میں چاچا جی اپنے عشق کا علاج کروانے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ اماں تو کوئی عام بی بی ہے؟ اماں تو وزیر اعظم ہے، ملکہ ہے، اماں تو نام لے کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، ہم اسے تیری بارگاہ میں لے آئیں گے۔ اجے شیعہ چہرے و ماتمی کچھ ہی بولے جی، یہ بھی کہتے چپ کر، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، بی بی نے تخت پہ جوتا رکھا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ مدر بھائی یہ جو بی بی پاک نے تخت حکومت پہ جوتا رکھا ہے نا، یہ جوتا بی بی نے اصل میں ملا کے منہ پہ مارا ہے۔ یہ ہوں تساں دسنا ہے کہ شیعہ کتھے کتھے بیٹھا ہے، بھائی منو پوچھنا پوے کہاں کہاں شیعہ ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہیں جو ماتم کو نماز کی طرح عبادت مانتے ہیں۔ جب کہا نا جوتا تخت کے سینٹر میں رکھا وجہ، اور میں کل کو لوگ کہیں گے اگر تخت حکومت علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں چلائی؟ میں نے حکومت کے منہ پہ جوتا رکھ کے بتایا جس حکومت کی فضا کو پرواہ نہیں، علی تو علی ہے۔ اور آپ کے ہاتھوں میں سلامت ہے۔ ماتم بھی یاد میرے دو بھائی پڑھنے والے تشریف فرما ہے، اللہ اور پڑھیے ایک جملہ اور سمجھ، ورنہ میں تو سلام کرنے کا تھا، آپ ایک اور سمجھ لیجیے۔ اچھا پاجی ذرا پھر مل کے بتائیے وہ کون سا صحابی، ایک منٹ اور پڑھ لیتا ہوں، وہ کون سا صحابی ہے جسے پاک رسول نے کہا تھا انت منا اہل البیت؟ بیٹا اونچی بولو، کون؟ مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور وہ کون سا صحابی ہے جس کے بارے میں کل ایمان نے کہا تھا کہ تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے؟ وہ بھی جناب سلمان ہے۔ اس کا مطلب ہے، آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے جناب سلمان پاجی سونے نہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے جناب سلمان 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کے کندھے پہ 2 ایسے پھول ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ چاچا جی ایک منا حضر بیت اور ایک 10واں درجہ ہوں میرے لئے لکھا جائے تو ساتھ کیا پڑھ ایک منٹ اور سن لو۔ مدر صاحب یوں جناب سلمان مشل بیٹھے یوں سوچ رہے کی سوچ رہے ہیں کہ بڑے مدینے میں کوئی ایسا مرد ہے جو میری ٹکر کا ہو؟ سوچتے سوچتے کہتا نہیں الحمدللہ سیدوں نے نوازا اتنا ہے کہ کوئی مرد میری ٹکر کا نہیں، ہاں ایک بی بی ہے سمجھ کے جانا جو بڑی عزتوں کی مالک ہے، اور وہ ہے میری مہربانی، وہ ہے میری بہن فضا۔ اٹھے آ کے دستک دیجیے۔ یطہرکم تطہیرا، میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اتنی بھی آخر ذرا سارے سونا بولا جائے، میں کہتا ہوں مولوی صاحب تیرا گھر اس گھر جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے سمجھے نہیں بطول کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے جس کی بیل کا نام آیت تطہیر ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ سر کے جہاں یطہرکم اللہ۔ جی بھائی کون؟ کہا بہن فضا میں سلمان ہوں۔ جی بھائی کس سے کام ہے؟ کہا بہن آپ ہی سے کام ہے۔ اچھا میرے بھائی بتائیے۔ کہا بہن وہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے افضل کون ہے؟ بی بی پاک فرماتی ہیں سلمان میں بھی ولایت والی، تو بھی ولایت والا، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں، اس تو بڑا کڑا پھول ہے۔ نہیں بہن وہ تو بات صحیح ہے لیکن میں ذرا چاہ رہا تھا کہ آج ذرا نا 2 ہاتھ ہو جائیں، پتہ تو چلے بھائی افضل کے جمع بھائی افضل ہے یا بہن افضل ہے۔ ملک صاحب جملہ کرے گا تو سارے بابا جی سونی دعا ہے۔ ملک صاحب بی بی پاک فرماتے ہیں بھائی سلمان اگر ضرور پوچھ رہے ہیں تو پھر سن کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں بھی میں افضل ہوں۔ وہ کیسے؟ میں دیکھنا تو جنت کے باہر کھڑا ہے، میں جنت کے اندر۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کہا بہن تو نے ایسی بات کہی، میں مان گیا، ٹائم تھوڑا دانت کے لیے کاٹ رہا ہوں، میں مان گیا۔ بہن ایک جملہ ہو بھائی یہ بتا کہ 2 جہاں کس کے صدقے میں بنے؟ پتر ہے چھوٹے پتر جناب سلمان کہتے ہیں کہ بہن یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو پرائمری کے بچے بھی جانتے ہیں، یہ تو پرائمری والے جانتے ہیں، میں تو 14 پاس ہوں، 14 میں تو 14 پاس ہوں، صدقے جانا یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ وہ 5 ہیں جن کے صدقے میں 2 جہاں بنا۔
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ہے؟ لو ਭਾਜੀ, جس کا یہ عقیدہ ہے بھاویں شیعہ بھاویں سنی، جس کا یہ ایمان ہے کہ 5 کے صدقے میں 2 جہاں بنے ہیں، وہ مہربانی ضرور بولے. بی بی پاک فرماتی ہیں بھائی سلمان کن کے صدقے میں 2 جہاں بنے؟ کہا 5 کے. کہا بھائی اللہ کی قسم اس تعداد میں بھی میں تم سے افضل ہوں. بہن وہ کیسے؟ فرمایا جن کے صدقے میں 2 جہاں بنا ہے وہ کل 5 ہے. تو نے 4 کو دیکھا ہے، میں نے پورے 5 کو دیکھا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کے بھائی. بھائی سلمان اب راضی ہے، میں جاؤں گا. بہن ایک صرف ایک. اچھا بھائی، بہن سے یہ بتا کہ ایک آخری ہم میں سے افضل کون؟ ایک دلیل اور دے دیں. یہ میرے پیچھوں میں کیا میرا کوئی پیر تو نہیں سوچا؟ کائنات کی جو عزتیں ہیں نا وہ 5 کی جوتی کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی. کہنا ہے نا مطلب ہے کہ ایتھے بھی تو بات نے تے اگے بھی. کہا بھائی یہ جنت کے مالک کون ہے؟ فرمایا حسن حسین. میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی. ہاں وہ سید تجھے ماں جو کہتا ہے اسے لاڈ کر رہی ہے. کہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو حسن حسین سے افضل ہو؟ فرمایا ہاں. نبی کہتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما. حسن حسین جنت کے مالک ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. فرمایا بھائی میں علی سے بھی پہلے جاؤں. میری یہ بہنیں کی آخی ہونی ہے بھائی. بھائی وہ 2 جہاں کا مولا علی ہے. ویر مجھے پتا ہے. تو مجھے یہ بتا کہ کس پاک ذات نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا؟ میں میرے سونے نبی نے. میں نبی سے بھی پہلے جاؤں. میری یہ بہنیں اتنا بڑا لاڈ جناب سیدہ کی نوکری نے اتنا لاڈلا کر دیا. کہا بھائی میں کس کی نوکری کرتی ہوں؟ فرمایا جب جناب فاطمہ کی. فرمایا میں بی بی سے بھی پہلے جاؤں. خدا کی قسم آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں اللہ کی قسم کام میں شروع ہو جناب سلمان. منا حضر بیت اور 10ویں درجے والا کانپنے لگا اور کانپتا ہانپتا سیدھا مسجد نبی پہنچا. حسین کے نانا ممبر پہ ذرا سونا بولا جے. میرے نبی نے مصلی چھوڑ کے یوں دیکھا اور مسکرا کہتا سلمان لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا ہے. سب کے نام لگتا ہے تجھے فضا گھڑا میری فضا نے. مولا آپ کو سلامت رکھے گا جی. سب کے صاحب حیران. کہا بابا جی بالکل انجی گل ہے. بابا جی گلیں ہی بڑی بڑی کر رہی. کیا ہوا؟ کہا پاک سید پہلے کہہ دیا کہ میں تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی. تو میں نے کہا چل کوئی بات نہیں میں نوکرا خیال ہے. پھر کہتی ہے کہ میں حسنین سے پہلے جاؤں گی. تو میں نے سوچا وہ ماں جو کہتے ہیں تو ماں کی ویسے لاڈ کر رہا. پھر کہتی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی. تو بادشاہ جی اتنے میں موقع کی آگے چوں بھی نام لیا اور بادشاہ جی پھر کہتی ہے کہ میں پاک بی بی سے بھی پہلے جاؤں گی. خدا کی قسم میرے اس چھوٹے سے سینے میں ایک طالب علم کے سینے میں اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. اس سے بڑا فضائل میرے خیال میں بی بی کا کوئی نہیں. بادشاہ رسول کہتے ہیں سلمان یہ جو میری بیٹی فضا ہے یہ جو میری بیٹی فضا ہے اور تیری لاجے پالی تو کائنات قربان. یہ جو میری بیٹی فضا ہے نا یہ ہے زہرا کی شاگردہ اور یہ دلیل کے بغیر نہیں بولتی. آپ پوچھتے ہیں کہ فضا نے کیسے کہہ دیا؟ پاک سرکار جناب سلمان کو لے کے آئے. سرکار دو اندر آئے اور اندر آتے ہی میرے پاک مرشد بادشاہ سرکار دو عالم نے یوں ہاتھ رکھا. ہے میرا پتر فضا. جی بادشاہ جی یہ میرا پتر ہے. تم نے کہا ہے کہ میں 5 دن سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جی بادشاہ جی آخیا میرا پتر وہ باہر کھڑا کانپ رہا ہے ہانپ رہا ہے پریشان ہے کہ کیسے. دلیل ہے تیرے پاس؟ کہا بادشاہ جی پچھلے جمعے کو جب آپ اپنے سے آپ کو خطبہ دے رہے تھے نا تو بادشاہ جی میں سن رہی تھی تو آپ سرکار نے سونی وما ینطق کی زبان سے کہا تھا نا کہ 1.25 لاکھ نبی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں محمد نہ جاؤں. وہ میرا ویٹ کریں گے کہ جب تک سردار نہ جائے ہم نہیں جائیں گے اور میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری زہرا مجھ سے پہلے نہ جائے. اور پھر بادشاہ جی آپ نے کہا تھا کہ زہرا کے لیے اللہ نوری ناکہ نازل کرے گا جس کی زین زمرد کی ہوگی اور جس کی لگام
شام زبرجد کی ہوگی اور اس نوری ناکا پہ مجسمہ نور بن کے زہرا بیٹھیں گی. بادشاہ جی وہ جس ناکا پہ بطول ہوگی اس کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی نا. بادشاہ جی سواری بعد میں جاتی ہے، مہاری